دوستو، اگر آپ لوگ اتہاس پر بننے والی کسی ایسی مووی یا سیریز کو دیکھتے ہیں یا پھر کسی ایسی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر اتہاس کی ان مشہور جنگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو جنگیں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ لڑی گئی تھیں، تو ان میں آپ لوگوں کو عیسائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور ورڈز یعنی الفاظ سننے کو ملتے رہتے ہوں گے، اور وہ الفاظ ہیں صلیبی، بازنطینی اور نائٹ ٹیمپلرز۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں وقت وقت پر یہ سوال بھی ضرور آتا رہتا ہوگا کہ آخر یہ صلیبی لوگ تھے کون؟ کیا صلیبی اور عیسائی ایک ہی تھے یا پھر یہ دونوں الگ الگ تھے؟ اس کے علاوہ لوگوں کی یہ کنفیوژن اس وقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ان کو ان دو الفاظوں کے علاوہ دو اور نئے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، یعنی بازنطینی اور نائٹ ٹیمپلرز۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو انہی سارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ نہ صرف یہ جانیں گے کہ آخر ان چاروں کے بیچ کیا فرق تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان سکیں گے کہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہوا کرتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں کہ آخر ایک عیسائی انسان کون ہوتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائی بھی دنیا کے دوسرے دھرموں کی طرح ایک دھرم ہے جس کے ماننے والوں کی تعداد آج لگ بھگ 2 ارب ہے۔ بائبل نام کی کتاب ان کی سب سے مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ عیسائی دھرم کی سب سے مین یعنی اہم پرسنالٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لگ بھگ ساری ہی پاور موجود ہے۔ عیسائی نام کا یہ مشہور دھرم آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے یعنی پہلی صدی میں وجود میں آیا تھا۔ شروع میں تو اس دھرم میں صرف 3 ہی فرقے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ دھرم بھی بہت سارے فرقوں میں بڑھ چکا ہے۔ لیکن وہ بات کہ جس پر لگ بھگ سبھی ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان کہ جو عیسائی دھرم کو فالو کرے گا اس کو عیسائی کہا جاتا ہے، اب وہ چاہے آج کے دور کا ہو یا اتہاس میں سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ہو، یا پھر ہمارے دیش بھارت کا ہو یا پھر یوروپ کے کسی چھوٹی سی کنٹری سے بلونگ کرتا ہو۔ اب بات کرتے ہیں صلیبیوں کے بارے میں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صلیبی کوئی دھرم نہیں بلکہ عیسائی دھرم سے نکلا ہوا ایک خاص قسم کا گروپ تھا، یعنی ہم اس کو عیسائی دھرم کی ایک خاص ٹیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوروپ کا ہر وہ انسان کہ جس کا دھرم عیسائی تھا اور اس نے مقدس شہر یعنی یروشلم کو فتح کرنے یا پھر اس کی حفاظت کرنے یا پھر اس کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے جنگ کی تو اس کو صلیبی کہا جاتا ہے۔ یعنی عیسائیوں کے اس گروپ کو صلیبیوں کے نام سے جانا جاتا تھا کہ جو مقدس شہر یعنی یروشلم کے لیے لڑا کرتے تھے۔ صلیبی نام کے اس گروپ میں ہر طرح کے عیسائی شامل ہوا کرتے تھے، اب وہ چاہیں یوروپ کا کوئی بادشاہ اور اس کی فوجیں ہوں یا پھر یوروپ کے لٹیرے ہوں، اور یہ سارے کے سارے لوگ اپنے پوپ کے اشارے پر کٹنے مرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اتہاس کاروں کی مانیں تو زیادہ تر صلیبیوں کا تعلق فرانس سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ صلیبیوں نے 1095 سے لے کر سن 1400 عیسوی تک مسلمانوں سے لگاتار کئی جنگیں لڑیں، اور ان ساری ہی جنگوں کو اتہاس میں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے بیچ جو مشہور جنگ ہوئی تھی اس کی گنتی بھی صلیبی جنگوں میں ہی کی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں نائٹ ٹیمپلرز کے بارے میں کہ آخر صلیبیوں اور نائٹ ٹیمپلرز کے بیچ کیا فرق ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں کے بیچ کوئی خاص فرق موجود نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہر نائٹ ٹیمپلرز بھی صلیبی ہی ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بس فرق یہ تھا کہ نائٹ ٹیمپلر صلیبیوں کے اس گروپ کو کہا جاتا تھا کہ جس کو لڑنے کے لیے ہی تیار کیا جاتا تھا، یعنی ان لوگوں کو خاص اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ یہ ہر حال میں اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ نائٹ ٹیمپلرز نام کے اس گروپ کے پاس جینے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا یروشلم کو فتح کرنا یا پھر یروشلم کی حفاظت کرنا۔ صلیبیوں اور نائٹ ٹیمپلرز کے بیچ موجود چھوٹے سے فرق کو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر آرمی کے پاس اپنے کچھ خاص کمانڈو موجود ہوتے ہیں، ایسے کمانڈوز کہ جو لڑنے میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہر طرح سے لڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی صلیبی اور نائٹ ٹیمپلرز ہوا کرتے تھے۔ شروع میں نائٹ ٹیمپلرز میں شامل ہونے والے لگ بھگ سبھی لوگ بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، لیکن اتہاس گواہ ہے کہ پھر دھیرے دھیرے یہ لوگ اتنے زیادہ امیر ہو گئے تھے کہ یوروپ کی سلطنتیں بھی ان سے قرضہ لیا کرتی تھیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں بازنطینیوں کے بارے میں۔
तो आपको बताते चलें कि बाज़ंतीनी कोई ग्रुप या फिर कोई धर्म नहीं बल्कि एक सल्तनत हुआ करती थी। वही सल्तनत कि जिसका जिक्र बार बार अर्तुगरुल गाज़ी सीरियल में भी किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उस दौर की यूरोप की सबसे मशहूर सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत को ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये किसी दौर में ग्रेट रोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब रोमन एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि उस पर एक वक्त में एक राजा के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो गया, तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्से का नाम ईस्टर्न रोमन एम्पायर तो दूसरे हिस्से का नाम वेस्टर्न रोमन एम्पायर रखा गया। और इसी ईस्टर्न रोमन एम्पायर को आगे चलकर बाज़ंतीनी यानी बेजेंटाइन एम्पायर का नाम दे दिया गया। यही वो सल्तनत थी कि जिसकी अर्तुगरुल गाज़ी से वक्त वक्त पर झड़पें होती रहती थीं। और आगे चलकर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद इस सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। आप में से अगर कोई भी इस सल्तनत की फुल हिस्ट्री जानना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ज़रिए से जान सकते हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके माइंड में बाकी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।